آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ افغان حکام کی طرف سے تو رات 12 بجے ہی جنگ بندی کی پیشکش کر دی گئی تھی، لیکن پاکستان نے آخر اس کو انکار کیوں کیا ہے؟ لگ اسے رہا ہے کہ افغان قیادت نے وہ تاریخی غلطی کر دی ہے جس کا انتظار شاید پاکستان بہت عرصے سے آپ کو کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس غلطی کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ سرکاری سطح کے اوپر افواج پاکستان کا بیان موجودہ صورتحال میں سامنے آ گیا ہے، جو اگلی پالیسی، اگلے راہ عمل کو اس کی عکاسی کرتا ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اور پاکستان افغانستان کا معاملہ جنگ بندی کے ذریعے حل کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان تمام چیزوں کے اوپر آج کے اس وقت پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 12 اکتوبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پہلے جلدی سے افواج پاکستان کے ترجمان کی طرف سے جو موقف سامنے آیا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ افغانستان سائڈ سے بھی کچھ بیانات آئے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے افواج پاکستان کی طرف سے ISPR کی جانب سے جو جاری کردہ بیان ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ چوکس مسلح افواج نے پوری افغان سرحد پر حملے کو فیصلہ کن طور پر پسپا کیا۔ جوابی کارروائی میں طالبان فورسز و خارجیوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ TTP یعنی جوابی کارروائی میں فائرنگ حملوں کے ساتھ طالبان کی کیمپس، چوکیوں اور تربیتی مراکز پر چھاپے بھی مارے گئے۔ کولیٹرل نقصان سے بچنے اور شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے گئے۔ ISPR نے کہا کہ جوابی کارروائیوں میں سرحد کے ساتھ طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ جوابی کارروائی کے دوران افغان سرحد پر دشمن کی 21 چوکیوں کو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی اس کے اندر 20 کا نمبر تھا، اب مزید اضافہ ہو گیا، 21 چوکیاں ہو گئی ہیں، پاکستان کے قبضے میں آ چکی ہیں۔ ترجمان پاک فوج پاکستان کے خلاف حملوں میں ملوث متعدد تربیتی کیمپس کو بھی ناکارہ بنایا گیا ہے۔ جھڑپوں کے دوران پاکستان کے 23 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 20 فوجی زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے سرکاری سطح کے اوپر جو نقصان ہوا ہے اس کا اعتراف کیا ہے۔ 23 بہادر جوانوں کی شہادت کو پاکستان نے سرکاری سطح پر ایکسپٹ کر لیا ہے۔ ISPR نے کہا کہ کارروائی کے دوران 200 سے زائد طالبان اور منسلک دہشت گرد ہلاک اور کئی زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان کی پوسٹوں، کیمپس، ہیڈ کوارٹرز اور دہشت گردی کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کر دیا گیا۔ مسلح افواج پاکستان کے عوام کی سالمیت، جان و مال کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اس کے اوپر جو سب سے بنیادی پوائنٹ ہے وہ دو ہیں جن کے اوپر مختصر آگے چلوں ان کو کوٹ کر کے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ پاکستانی عوام تشدد اور جنگ بندی پر تعمیری سفارتکاری اور بات چیت کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ اب آگے چلیے، جو ایک مین لائن ہے اس میں یہ کہا گیا افواج پاکستان کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہ طالبان حکومت بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی کرتی رہی تو پاکستان افغانستان سے دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے تک آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ اس لائن کو میں دہرا رہا ہوں، اس کی اہمیت کو سمجھیے گا کہ طالبان حکومت بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی کرتی رہی تو پاکستان افغانستان سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے مکمل عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ یعنی افغانستان کے اندر سے اگر ایسے آمنے دشمن بیٹھے ہیں تو ان کے خاتمے کے لیے کون ذمہ داری لے رہا ہے؟ پاکستان لے رہا ہے۔ یہ اگلی جو آپ کو پاکستان کی افغانستان کو لے کر ایک پالیسی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ جو بیان ہے یہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ بیان سامنے آیا ہے ISPR کی طرف سے جو میں نے آپ کے سامنے عنوان رکھ دیا ہے۔ افغانستان سائڈ سے بھی کچھ بیان آئے ہیں۔ افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد ہے، وہ امن چاہتے ہیں، وہ صلح چاہتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، پاکستان کی ساری ہی عوام امن چاہتی ہے، لیکن اگر آپ پاکستان کے تحفظات کو دور کرتے تو بہرحال ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تقریباً 58 کے قریب پاکستانی جو فوجی ہیں انہیں نشانہ بنایا ہے اور 23 سے زائد چیک پوسٹوں کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے قبضے میں لے لی ہے، اور 9 وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جی ہمارے تو فقط 9 ہی فوجی مارے گئے ہیں، باقی تو اوورآل جو نقصان ہے وہ تو ہوا ہی سارا پاکستان کا ہے۔ بہرحال یہ سرکاری سطح کے اوپر افغان طالبان کے جو ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد، ان کا بیان بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد 2 پوائنٹس ہیں جن کا ذکر میں نے خصوصی طور پر کرنا ہے۔ جب تک آپ وہ نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ وہ نہیں جانیں گے کہ افغان قیادت نے میری اسسمنٹ یا میرے تجزیے کے مطابق جس سے آپ اختلاف یا اتفاق کر سکتے ہیں جو کر بیٹھے ہیں، اس کے نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اور پاکستان شاید اسی غلطی کا انتظار بھی کر رہا تھا۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، افغان طالبان نے سوویت یونین کے اگینسٹ لڑا، امریکہ کے خلاف لڑا۔ میں اس معاملے کے اندر پڑھ ہی نہیں رہا کہ اس وقت افغان طالبان کے پرنسپل کون تھے، ان کے استاد کون تھے، کنہوں نے ان کو کیا اسٹریٹجی دی، کس طرح سے وسائل دیے گئے، کون ان کے ٹریننگ اسکیم اور تمام چیزیں ان میں پڑھے بغیر اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سوویت یونین کے اگینسٹ لڑا، آپ نے نیٹو کے اگینسٹ لڑا، لیکن اس کے اندر آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی، حکمت عملی کیا ہوتی تھی؟ ہٹ اینڈ رن،
یعنی آپ نے ٹارگٹ کو مارا اور بھاگ گئے، پہاڑوں میں چھپ گئے، غاروں میں چھپ گئے، دور دراز علاقوں کے اندر چلے گئے، یہی آپ کی پالیسی ہے۔ آپ نے براہ راست جنگ تو نہیں لڑی ہے، یعنی کہ جب آپ کی حکومت آئی اور حکومت میں ہوتے ہوئے نیشنل سطح کے اوپر آپ نے کسی دوسرے ملک کے اندر تو آپ نے براہ راست جنگ تو نہیں لڑی، نہ ہی آپ کے پاس وہ ایکسپیرینس ہے، نہ ہی آپ کے پاس وہ صلاحیت ہے۔ یہ جو آپ پراکسی وار کر رہے تھے اور بہت عرصے سے آپ یہ گوریلا وار والی جو حکمت عملی ہے جس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسکل آپ کو بہتر آتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو آتے ہوں گے، آپ کو سکھائے گئے ہیں تو آپ کو آتے ہیں، اس کے اندر تو آپ ماہر تھے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ گوریلا وار کے اندر ہٹ اینڈ رن والی پالیسی کے اندر آپ تو ٹھیک چل رہے تھے، لیکن یہ جو براہ راست آپ نے جنگ کر لی ہے نا، یہی وہ بنیادی طور کے پر غلطی تھی جس کا انتظار شاید ایسا لگتا ہے میری اسسمنٹ کے مطابق پاکستان کو تھا۔ اور ایسا یہ تب مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ افغانستان کی طرف سے جب پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا مختلف مقامات سے، اور افغانستان کی وزارت دفاع کی جانب سے جب رات گئے فوراً، یعنی تقریباً رات 12 بجے کے قریب یہ کہا گیا کہ ہم نے اپنے اہداف کو پورا کر لیا ہے۔ اب پتہ نہیں کون سے اہداف کی اپنی 21 جو چوکیاں ہیں وہ پاکستان کے حوالے کروا بیٹھے ہیں، لیکن یہ کہا گیا کہ ہم نے اپنے اہداف کو پورا کر لیا ہے تو لہٰذا اب ہم جنگ بندی کی طرف آ رہے ہیں۔ پاکستان نے کیا جواب دیا؟ پاکستان نے کہا نہیں بھائی، اب تو یہ معاملہ ایسے ختم ہونا ہی نہیں ہے۔ گو کہ ایسے لگ رہا ہو کہ جیسے پاکستان کہہ رہا ہو ہم تو کب سے اس وقت کا انتظار کر رہے تھے، ابھی کہاں سے معاملہ ختم ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو ایک حکمت عملی پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی ایئر فورس کی طرف سے کیا نظر آئی ہے؟ نہ صرف سرحدی مقامات کے اوپر پاکستان جواب دے رہا ہے، بلکہ قندھار، پکتیکا، پکتیا، زابل، کابل کے مین اندر کے جو ایریاز ہیں جہاں پر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں، ان کے سیف ہیونس ہیں، کلعدم ٹی ٹی پی کے، کلعدم بی ایل اے کے، وہاں بھی اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں بھی بمباری یا پاکستان کے فائٹر جیٹ یا ڈرون کے ذریعے پاکستان اپنی کارروائیاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی ایک ریزن تھی اور یہی وہ ایک بنیادی غلطی تھی جو افغان قیادت کل رات کر بیٹھے کہ پاکستان سے براہ راست الجھ بیٹھے، اور پاکستان اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا ایک تجزیہ ہے، ممکن ہے آپ اس سے اختلاف کریں، آپ اس سے اتفاق کریں، میری ذاتی رائے کے اوپر ہے، جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں تمام چیزوں کو کور کرنے کی بنیاد کے اوپر، کیونکہ یہی وہ مین وجہ ہے جس کے اوپر پاکستان نے انکار کیا ہے کہ ابھی ہم جنگ بندی نہیں کریں گے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ تو آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی جو بیان آیا نا سفارتکاری کے اوپر زور دیا گیا، لیکن پاکستان نے اب کچھ اپنے ٹارگٹس رکھ لیے، جب تک وہ اچیو کرے گا اس کے بعد ہی ممکن ہے کہ جنگ بندی والا جو معاملہ ہے یہ ہوگا۔ ایک تو بنیادی مجھے وجہ یہ نظر آتی ہے کہ جو افغان قیادت نے غلطی کر دی ہے براہ راست پاکستان کے ساتھ الجھ کر، اس کے اوپر پاکستان کا جو جواب ہے کہ ہم جنگ بندی ابھی نہیں کریں گے، اپنے ٹائم کے اوپر کریں گے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاید ایسا لگ رہا ہو کہ پاکستان خود ہی اس موقع کی تلاش کے اندر بھی تھا کہ ہمیں یہ موقع ملے اور ہم افغانستان کے اندر جا کر جو پاکستان کے تحفظات ہیں، کلعدم ٹی ٹی پی، کلعدم بی ایل اے کے جو ٹھکانے ہیں انہیں ہم جا کر نشانہ بنائیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات اس کے اوپر آ جائیے کہ پاکستان افغانستان کی کشیدگی کے بعد یہ بحث ایک بار پھر شروع ہو چکی ہے کہ آخر یہ دو ممالک مذاکرات کیوں نہیں کرتے، یہ بیٹھ کیوں نہیں جاتے۔ گو کہ جب سے پاکستان افغانستان کی کشیدگی چل رہی ہے، ہم ہر ویڈیو کے اختتام کے اوپر یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ جنگیں کسی معاملات کا حل نہیں ہوا کرتی، معاملات آپ کو ٹیبل پر آ کے مذاکرات کے ذریعے ہی حل کرنے چاہیے۔ آپ کو خطے کی بہتری کے لیے، آپ کے اپنے ملک کے عوام کی بہتری کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، ان کی معیشت کو اچھا کرنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ جنگیں جو ہیں وہ کسی بھی معاملات کا حل نہیں ہوا کرتے، لیکن افغانستان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ان دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں پیچیدہ کیا ہیں، ان کا معاملہ ہے کیا؟ تو دیکھیے اس معاملے کو سمجھیے کہ جب یہاں پر بر صغیر کے اندر یعنی برٹش سامراج تھا، برٹش آرمی تھی، تو جب انہوں نے افغانستان سے لڑائی لڑ کر بلوچستان یعنی آج کا بلوچستان اور آج کا خیبر پختونخوا جب یہ اپنے قبضے میں لے لیا، یہ جو کہتے ہیں کہ اپنے سوویت یونین کو بھی قبضے میں اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہونے دیا، تو برٹش آرمی نے ان سے لڑ کر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جب ایریاز اپنے کنٹرول میں لے لیے، تو افغانستان نے اس کے اوپر بجائے کہ سیز فائر کا اعلان کرتے، مذاکرات کرتے اور یہ علاقے اپنے واپس لے لیتے، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جان ہم اس کو ڈیورنڈ لائن تقسیم ایکسیپٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم نے یہ مان لیا کہ یہ جو ہمارے علاقے ہیں دو، یہ برطانیہ کے یا برٹش آرمی کے تسلط میں چلے گئے ہیں۔ اب جو یہاں پر رہنے والے پختون تھے ان ایریاز کے اندر، ان کے اندر ایک غم و غصہ پیدا ہوا
کہ ہم اپنے لوگوں کو ہمارے ملک نے تنہا چھوڑ دیا، یعنی افغانستان کی بات کر رہے تھے، تنہا چھوڑ دیا، اور ہمیں یہ کہا کہ آپ برٹش تسلط میں چلے جائیں اور آپ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اور یہی وہ، میں یہ نہیں کہتا کہ قبائلی علاقوں میں اس وقت تک امن آ گیا تھا، بلکہ وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے تئیں برٹش آرمی کے ساتھ لڑتے رہے، لیکن ان کے دلوں کے اندر یہ غم و غصہ تھا کہ افغانستان نے ہمیں حوالے کر دیا ہے برٹش آرمی کے، اور ڈیورنڈ لائن والے فارمولے کے اوپر دل سے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے، تبھی تو کچھ عملی طور کے اوپر کرتے بھی نہیں۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر معاملہ آیا تقسیم ہند والا۔ یہ معاملہ آپ غور سے سمجھیے گا، کیونکہ یہ جو موجودہ سینیریو بنا ہوا ہے یہ تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تقسیم ہند کا جب یہ معاملہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ یاد ہوگا کہ اس وقت افغانستان ایک دم سے اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی تقسیم ہند آپ ضرور کیجئے، کچھ حصہ آپ نے انڈیا کو دینا ہے دے دیجئے، آپ نے پاکستان کو دینا ہے دے دیجئے، لیکن یہ جو آج کے خیبر پختونخوا بلوچستان ہے یہ تو میرے علاقے ہیں، ان کو تو آپ مجھے دیں گے۔ تو گوروں نے وہاں پر یہ کہا کہ بھائی جان معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم کروائیں گے ریفرنڈم۔ ریفرنڈم میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ علاقے والے جو لوگ ہیں یہ بھارت کے ساتھ جا کر ملنا چاہتے ہیں یا پھر پاکستان کے ساتھ جا کر ملنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اس ریفرنڈم کے اندر حصہ لے لیتے ہیں، ووٹنگ کے اندر حصہ لے لیتے ہیں تو درست ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے لوگ یا تو انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا پھر پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ان لوگوں نے ووٹنگ کا بائیک آؤٹ کر دیا تو ہم اس کا مطلب یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ افغانستان کے اندر جا کر مل جائیں۔ لیکن ہوا کیا؟ جب ریفرنڈم کروایا گیا، تقریباً 7 لاکھ ووٹر کی تعداد اس وقت بتائی جاتی ہے، اور اس میں سے 98% لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے یہ فیصلہ دیا کہ وہ پاکستان کے اندر یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کے دائرہ کار کے اندر، ان کے اصول، ان کے ضابطوں کے تحت رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک افغانستان نے ایک پورے ملک کی حیثیت سے جس طرح سے پاکستان کے ساتھ رویہ رکھا، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ اپنے لوگوں سے پوچھتے، کیونکہ ان کے لوگ تو پہلے ہی غم و غصے کے تھے کہ آپ نے ہمیں گوروں کے حوالے کر دیا، آپ نے ڈیورنڈ لائن والا فارمولا تسلیم کر کے ہمیں ان کے زیر تسلط چھوڑ دیا، اب آپ کس منہ سے آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اب ہم آپ کے ساتھ آ کر مل جائیں؟ یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جو انتہائی سخت گیر قسم کا بھی قوم پرست پاکستانی پختون بیلٹ کے اندر رہتا تھا، چاہے وہ بلوچستان میں رہے چاہے خیبر پختونخوا میں، اس نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ ہم افغانستان جا رہے ہیں یا ہم افغانی ہیں۔ تو اس کا ایک بنیادی وجہ یہ نظر آتی۔ اب آگے ہوا کیا تھا؟ آگے یہ ہوا کہ افغانستان کی طرف سے 1948 کے اندر ہی بتایا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ٹریننگ کیمپ کھول دیا۔ اس ٹریننگ کیمپ کا کیا مقصد تھا؟ کہ پاکستان کے ان 2 صوبوں کے اندر بدامنی کے واقعات پھیلانے۔ پھر آپ کو یہ بھی تو یاد ہوگا نا کہ 1948 میں اقوام متحدہ میں پاکستان کی ممبرشپ سے متعلق جو قرارداد لائی گئی تھی، اس کی مخالفت میں ووٹ کس نے دیا تھا؟ افغانستان نے دیا تھا۔ پاکستان کے ان 2 صوبوں کے اندر بدامنی کے واقعات ہوتے رہے، ان کے ٹریننگ کیمپ کہاں بنے تھے، کب بنے تھے؟ 1948 میں بنے، افغانستان کے اندر بنے۔ 1948 سے لے کر 1975 تک اتنے خونریز واقعات ہوئے ان 2 صوبوں کے اندر، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی قیادت کر رہے تھے پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے کہا تھا کہ انف از انف، اور اس کے بعد ایک حکمت عملی بنائی گئی اور اس میں چلایا گیا۔ اس میں یہاں بھی کچھ لوگوں کو ٹرین کیا گیا تاکہ افغانستان کے اندر جا کر وہاں پر ٹریننگ جو کیمپس بنائے ہوئے پاکستان کے اگینسٹ ان کو جا کر ختم کیا جائے۔ تو یہ جو معاملہ ابھی میں نے مختصر سی جو تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تو کوئی 70-78 سالوں کے اندر آ کے ان کے سے گفتگو بھی کر رہا ہے، ہر طرح کا معاملہ ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ اسی لائن کے پر متفق ہیں کہ یہ 2 صوبے یا جو 2 جگہیں ہیں، جو ڈیورنڈ لائن والا فارمولا ہے، انہیں آپ ہمارے حوالے کر دیجئے۔ حالانکہ وہ جو علاقے پاکستان کے اندر شامل ہوئے تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ پاکستان انہیں گن پوائنٹ کے ذریعے کیا تھا، بلکہ ایک اصول، ایک ضابطے اور ایک تھرڈ امپائر کے ذریعے پاکستان کے حوالے کیے گئے تھے۔ ریفرنڈم ہوا تھا، ان کے اسلاف نے ووٹنگ دی تھی تو یہ فیصلہ ہوا تھا، ایسا تو نہیں ہے کہ زور زبردستی کے ذریعے ہوا۔ لیکن افغانستان آج بھی سمجھتا ہے کہ یہ اس کے علاقے ہیں، اور یہی وہ جغرافیے کی ڈیفینیشن ہے افغانستان کے نزدیک، جسے اب انڈیا بھی اس کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، یہ رکھنا اس لیے ضروری تھا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین مذاکرات ہوتے رہیں، تاریخی طور کے اوپر ہوتے رہیں، ایک لمبا ٹائم ہے، ابھی پھر بھی ہو جائیں گے، مگر اس کے باوجود یہ جو معاملہ ہے، اس کے ڈی این اے کے اندر یہ تضاد موجود ہے۔ یہ افغانستان کے جغرافیے کی ڈیفینیشن جب تک درست نہیں ہوتی، معاملہ درست نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو ایک بار کہا تھا کہ افغانستان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ افغانستان کے اندر جا کر نہ لڑیں، یہ جہاد نہیں کہلائے گا۔
تو میں نے اس کے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ سے سب سے پہلے جو ضروری ہے چیز وہ یہ پوچھنی چاہیے کہ ان کے نزدیک پاکستان شروع کہاں سے ہوتا ہے، پاکستان کی جغرافیائی حدود شروع کہاں سے ہوتی ہے، پاکستان کا نقشہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سمجھ میں آئے گی، پھر اس کے بعد معاملات سمجھ میں آئیں گے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے، اس کے ڈی این اے کے اندر مسئلہ ہے، افغانستان کے جو پاکستان کے میپ کو لے کر، جو پاکستان کے جغرافیائی چیز کو لے کر جو درست نہیں ہوگا، تو جب نہیں ہوگا تو پھر یہی معاملات آپ کو چلتے ہوئے نظر بھی آئیں گے۔ تو بہرحال یہ وہ تمام ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب